نحل کی آیت نمبر 35. چیونٹی کو کہتے ہیں نحل. وقال الذین اشرکوا، مشرکوں نے جی ایک بڑا اعتراض کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے وہ کہا اور اعتراضاً کہا. اللہ تعالیٰ اس اعتراض کا جواب دے رہا ہے اور ان کے اعتراض کا بھی ذکر فرما رہا ہے. یعنی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی تبلیغ کی تو انہوں نے آگے سے کہا، کہنے لگے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ہدایت یافتہ ہو جاتے اور ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے. وہ تو خود چاہتا ہے کہ ہم غیروں کی عبادت کریں. نعوذ باللہ. یہ اعتراض انہوں نے کیا جسے اللہ نے قرآن میں یوں ذکر کیا، فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ. اور مشرکین نے کہا لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا ما عبدنا من دونہ، تو ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے، کسی شے کی بھی اس کے علاوہ عبادت نہ کرتے. نحن ولا آباؤنا، نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا. اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم نہ ہمارے آباء و اجداد، باپ دادا، فور فادرز کسی اور کی عبادت کرتے. ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہی ہم اس سے جدا ہو کر کوئی چیز حرام ٹھہراتے. کہتے ہیں ایسی اللہ تو دور ہو کے کوئی چیز حرام ٹھہراتے، ایسا نہیں ہونا تھا. اللہ تعالیٰ بھی اس اعتراض کا جواب دے رہا ہے. فرمایا کذالک فعل الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے لوگ تھے وہ بھی اسی طرح کرتے تھے. یعنی جو ان سے پہلے گمراہ لوگ تھے وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے. فَحَلَّ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، فرمایا رسولوں پر اور کچھ لازم نہیں، ان پر صرف یہ ہے کہ وہ صاف صاف دین کی تبلیغ کر دیں. وہ مانے نہ مانے، ہدایت دینا، گمراہ کرنا، یہ میرے خدا کے دست قدرت میں ہے. رسولوں کی ڈیوٹی صرف یہی ہے کہ وہ راہ ہدایت کی طرف لگا دیں. مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. مالی کا کام یہی ہے کہ وہ پانی ڈالتا رہے بار بار اور اس کی حفاظت کرے، باقی پھل اور پھول عطا کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. فَحَلَّ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسولوں پر اور کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ کھلم کھلا جو ہے وہ دین کی تبلیغ کر دیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ دکھا دیں. پھر اللہ نے اس اعتراض کا اگلا جواب یہ دیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا جو انہیں ہدایت دیتا تھا. ہم نے ہر امت کو، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف لوگ پیدا کیے اور ان کی ہدایت کا سامان نہ کیا. نہیں، فرمایا ہر قوم کو ایک ایسا بندہ دیا، رسول، جسے ہم نے جو ہے وہ چنا، وہ لوگوں کو راہ ہدایت پہ لاتا تھا. باقی اللہ کی مرضی ہے اور ان لوگوں کی مرضی ہے وہ ہدایت قبول کریں یا نہ کریں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ان میں سے کسی کو اللہ نے راہ دکھائی اور کسی پر گمراہی ٹھیک طرح سے اتر گئی. اچھا جی، ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، انسان کی اگر نیت صاف ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے. نیت اس کی صحیح نہیں ہے تو اللہ اسے ہدایت نہیں دے گا. یعنی ہدایت دینا اور ہدایت کا سلب کر لینا یہ میرے اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے. ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ نیت صاف رکھیں اور اللہ سے ہدایت مانگیں. اہدنا الصراط المستقیم.
یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ ہدایت انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو سب سے پہلے انسان کو دعا سکھائی ہے وہ ہدایت والی، یعنی سب سے پہلی دعا اللہ نے جو سکھائی ہے بندے کو وہ کیا ہے؟ ہدایت کا طلب کرنا۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ ہی ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جو گمراہ ہو گئے، یعنی دین میں آئے اور پھر گمراہ ہو گئے۔ یا اللہ ہمیں ان کے راستے سے، یعنی ہدایت انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہدایت ہو تو کمال ہے، ہدایت نہ ہو تو بندہ شداد اور نمرود اور فرعون بنتا ہے۔ ہدایت شامل حال ہو جائے تو پھر حضرت فاروق اعظم جیسے احباب منصہ شہود پہ آتے ہیں۔ حکومتیں ان لوگوں نے بھی کی مگر یہ ہدایت یافتہ تھا، تو ہدایت انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کو ایک رسول دیا کہ وہ ان کو یہ کہتے تھے کہ وہ اللہ کی بات کرو اور شیطان سے بچو۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور کچھ ایسے جن پر گمراہی نے ڈیرے ڈال دیے۔ تو آپ کے لیے یہ لازم ہے کہ دعا کریں یا اللہ ہمیں گمراہ لوگوں میں سے نہ کرنا، ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کی صف میں کھڑا کرنا۔ ہاں اللہ پھر آگے فرماتا ہے فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، پس زمین میں سیر کرو، چلو پھرو زمین میں۔ یہ وہی شعر ہے جو مجھے بار بار ذہن، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، یہی اللہ فرما فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، زمین میں چلو پھرو، سیر کرو، فَانْظُرُوا، اور پس دیکھو، زمین میں سیر کرو اور دیکھو، کیا دیکھو؟ کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا اللہ نے کیا انجام کیا، جھٹلانے والوں کا اللہ نے کیا انجام کیا۔ آگے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے پیارے ان تحرس علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین۔ اللہ نے فرمایا کہ اے پیارے محبوب اگر تم ان کی ہدایت کی حرص کرو، یعنی کہ تم یہ لالچ اس بات کی کرو کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں، اگر تم ان کی ہدایت کی حرص کرو تو بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کرے، جسے گمراہ کر دے اسے پھر ہدایت نہیں دیتا۔ اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں گمراہ نہ کر دے، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دینا، دکھانا جو سیدھا تیرے محبوب پاک کی طرف جاتا ہے اور جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔ یعنی دعا کیجئے نا، دعا حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا کرنی چاہیے، دعا اللہ سے دعا مانگنی۔ نماز بھی سراپا دعا ہے، سراپا، یعنی ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آگے اہدنا الصراط المستقیم، دعا ہے کہ نہیں؟ پھر تسبیحات ہیں، رکوع و سجود میں جو ہے وہ اللہ کی پاکی ہے، پھر اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو پھر دعا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، اس سے پہلے درود پاک بھی دعا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ محمد اور آل محمد پر درود شریف بھیج۔ یعنی نماز بھی دعا ہے، یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ اس طرح نماز پڑھو کہ آپ کی توجہ ہی نہ ہو اور اس طرح آپ جس طرح رٹی رٹائی کو چیز پڑھ رہے ہیں، نہیں، توجہ سے جو کہہ رہے ہو وہ دل سے کہو تاکہ قبول ہو۔ پھر آخر میں ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ولوالدی، میرے ماں باپ کو معاف کر دے۔ یہ نہیں ہے کہ ضروری کہ وہ ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کے لیے دعا ہے، نہیں، وہ زندہ ہے تب بھی ان کے لیے دعا ہے، ورنہ نہ کہا کرو ماں باپ جن کے زندہ ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، زندے ماں باپ کے لیے بھی دعا کریں، چلے جائیں تو بھی دعا کریں۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اور سب ایمان کی یا اللہ بخشش کر جس دن قیامت کا دن آ جائے۔ وہ فرمایا دیکھو کیا ہوا جھٹلانے والوں کا حال، اور اگر اے پیارے محبوب آپ ان کی ہدایت کی حرص کرو تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور پھر ان کا کوئی مددگار
ان کا کوئی مددگار ہاں اس کی مددگار کس کا ہوگا؟ جو ہدایت طلب کرے، جو اپنی نیت کا قبلہ درست کرے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن مجید کے دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ جسے یہ بعض اوقات قرآن پڑھ کے، اسی قرآن کو پڑھ کے، یضل بہ کثیرا، کثیر تعداد میں وہ لوگ ہیں جو اس کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، اور کئی کثیر تعداد میں ایسے ہیں جو اسے پڑھ کر ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ اسے پڑھ کر ہدایت یافتہ بھی، اسے پڑھ کر گمراہ بھی، یا اللہ کیسے ہدایت کیسے ملے، پھر گمراہی سے کیسے بچیں؟ فرمایا مجھ سے دعا کرو اور اپنی نیت درست رکھو، میرے محبوب سے پیار کرو، ان پہ درود و سلام پڑھو، میں تمہیں گمراہ نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں ہدایت کے راستے پر لے چلوں گا۔